اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے گزارش کروں گا محمد طٰہٰ خان سے کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا نہ گیا تھا کہ نبی کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ جنت میں آدم علیہ السلام نے لکھا دیکھا نام محمد، نبی کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تعمیر کعبہ کی سعادت میسر نہ ہوئی تھی کہ نبی کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کو ابھی طوفان سے آزمایا نہ گیا تھا کہ نبی کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ موسیٰ عیسیٰ نے ابھی غرور فرعون کو خاک میں ملایا نہ تھا کہ نبی کا ذکر بلند ہو رہا تھا۔ تو پتہ چل گیا جنت و رضوان نہ تھے تو حضور تھے، لوح و قلم نہ تھے تو حضور تھے، سورج کی چمک چاند کی دمک نہ تھی تو حضور تھے، تمام انبیاء نہ تھے تو حضور تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ اس کل کائنات میں جب کچھ نہ تھا تب ایک خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ورفعنا لک ذکرک۔ صدر ذی وقار اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اس طرح سے بلند کیا کہ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں آپ کا نام ہوگا. اذانوں میں میرا نام, اذانوں میں آپ کا نام, کلمے میں میرا نام, کلمے میں آپ کا نام, نمازوں میں میرا نام, نمازوں میں آپ کا نام, توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید میں میرا نام, تو قرآن مجید میں آپ کا نام. گویا کہ اللہ فرما رہا ہے فرش بری سے لے کے عرش معلیٰ تک جہاں جہاں میرا نام ہوگا محبوب وہاں وہاں آپ کا نام ہوگا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں تکبیر میں, کلمین میں, نمازوں میں, اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد, فرماتے دے آقا کہ یہ خلد بری میں لکھا ہوا ہر شے میں ملا نام محمد. تو پھر کیوں نہ کہوں ورفعنا لکا ذکرک کہ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا, اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمانوں کو عروج میں لے لیں, میرے آقا زمین پہ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ, اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمانوں کو عروج میں لے لیں, میرے آقا بیٹھیں تو زمین کو سکون ملے. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے, سر جھکا کے بولیں حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں جنت بنے, جسے مسکرا کے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگیں فاروق بنے, اور جسے مصلی دیں صدیق اکبر بنے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ورفعنا لکا ذکرک کہ انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ, تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ, پھول و کلیاں کی نگہت میرا مصطفیٰ, شام و صبح کی نگہت میرا مصطفیٰ, نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ, نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ, معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ ہے خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء میرا مصطفیٰ. وما علینا صدر شان اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج کی اس بابرکت محفل میں جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے محبوب رب مالک بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے زیادہ شان و شوکت والے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات پچھلے تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہیں. حضرت آدم کی توبہ ایک طرف, حضرت نوح کی تبلیغ ایک طرف, حضرت ابراہیم کا آگ سے باہر آنا ایک طرف, حضرت یوسف کا خوابوں کی تعبیر بتانا ایک طرف, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ایک طرف. صدر علی وقار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے قرآن مجید نے ان کاموں کی تفصیل بیان کر دی. جنگ عبادات و معاملات تو بڑے کام ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی باتیں بھی قرآن نے ہمیں سنائی. ہمارے نبی اگر زلفیں کھول کر بیٹھے تو قرآن مجید نے ان کی زلفوں کی باتیں کی, اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر سوئے تو قرآن مجید نے کملی کی باتیں کی, اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی طرف چل پڑے تو قرآن مجید نے اس شہر کی گلیوں گلیوں کی باتیں کی, اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کی تو قرآن مجید نے ان باتوں کی باتیں کی. صدر محترم پورے قرآن کو پڑھیے, ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ خدا کے احکامات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں. نبی کی ذات قرآن کا محور ہے. نبی اگر مکے میں جا رہے ہیں تو قرآن مکے میں آ رہا ہے, نبی اگر مدینے میں جا رہے ہیں تو قرآن مدینے میں آ رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے قرآن نے ہر بات اور انداز کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. قرآن ایک تاریخ اور سوانح عمری ہے اس عظیم نبی کی کہ جس کے صدقے سارا جہاں بنا. میرے نزدیک قرآن مجید سیرت النبی کا بیان ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک چلتا پھرتا قرآن ہے. وہ ازل کی آنکھ کا خواب ہے, وہ ازل کی آنکھ کا خواب ہے, وہ خود آپ اپنا جواب ہیں. شکریہ. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی زندگی محنت, انصاف, اخلاق اور رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے. رب العالمین قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سوچئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ آپ ان کے لیے بھی رحمت تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے, جو آپ سے دشمنی کرتے تھے. کوئی آپ پر پتھر برساتا تو کوئی نعوذ باللہ گالیاں دیتا, مگر آپ نے جواب میں بددعا نہیں دی بلکہ دعا دی اور ارشاد فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
वाला। उतर कर हीरा सी सुए को माया, उतर कर हीरा सी सुए को माया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। सदर अली वक़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत इंसानियत का एक मुकम्मल और हसीन व जमील नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल व इंसाफ, सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का बेहतर आज़म थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का सबसे बड़ा सबूत ही फतह मक्का है। फतह मक्का के मौके पर लश्कर इस्लाम को इरशाद फरमाया, जो शख्स हथियार फेंक दे या खाने काबा के अंदर पहुंच जाए या घर में बैठ जाए, इसे कत्ल न किया जाए। जो शख्स अबू सुफियान के घर पर न ले या भाग जाए, गिरफ्तार या जख्मी हो, उसे कत्ल न किया जाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस आखिरी शेर से करना चाहता हूँ। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बाद, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सदर एहतराम जजीज़ मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ शरकाए महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इब्तिदाई शान मोहम्मद, इब्तिदाई कायनात से पहले अभी ज़मीनो ज़मान नहीं बने, मकीनो मकान नहीं बने, ये दोनों जहां नहीं बने। और अहले समा देखते हैं कि जन्नत के माथे पर मोहम्मद का नाम चमक रहा है। विलादत मुस्तफ़ा 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिए कायनात में ऐसा नूर चमका के सितारे झुक गए, बुत गिर गए। इधर अब्दुल मुत्तलिब हैरान है, उधर शाह ईरान परेशान है कि महल के 14 बुर्ज जमीन बोस हुए, सदियों से जलता आतिश कदा बुझ गया। निशानियां देखकर इल्हामी किताबों के आलिम पुकार उठे, आ गए वो शाह उमम जिनकी सल्तनत मशरिक व मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या आला मकाम वो सरवरे कौनैन का कि परवरदिगार आलम ने अपने कलाम में आपको कहीं मुदस्सिर, कहीं मुजम्मिल तो कहीं सिराजुल मुनीरा कहा, और आपके इखलाक को इन्ना अला खुलुकिन अज़ीम, और आपकी रहमत को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पुकारा। और ये पैगाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब पैगंबर, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए कि अगर खुदा से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। वनसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के अज़ीम शान तकरीब सईद में मेरा मौजू है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। मोहतरम समाइन कराम, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके अंदाज, उसके तरीके, हत्ता कि उसकी अदाएँ को बनाने की कोशिश करता है। तो आइए हम उससे सवाल करें, क्या वाकई में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है? अगर है, क्या हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं? क्या हम उनकी सीरत को जानने की कोशिश करते हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके बाप, बेटे और तमाम इंसानों से महबूब ना हो जाऊं। आयशा बकराम की मोहब्बत को देखते हैं। हज़रत सुहैब रूमी जब मक्का छोड़कर हिजरत कर रहे थे तो कुफार ने उनका रास्ता रोक लिया। आपने फरमाया, मेरा माल ले लो मगर मुझे जाने दो, क्यों न कि मदीने में मेरे महबूब इंतजार फरमा रहा है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्हें गर्म रेत पर लिटाकर अज़ियत दी गई, लेकिन ज़बान पर आहदुन आहदुन की सदा जारी रही, क्यों न कि नबी करम से इश्क रखते थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मोहब्बत सच्ची हो तो हमें इन अलामात पर गौर करना होगा। क्या हम नबी के तरीक़ पर चलते हैं? क्या हम नबी की ज़िंदगी पढ़ते हैं या सिर्फ दुनिया की किताबों में मसरूफ़ है? क्या हम नरम गुफ्तार, माफ़ करने वाले, सच बोलने वाले और खैर करने वाले हैं? क्या हमारी ज़बान पर दुरूद पाक जारी है? आज हम सोशल मीडिया के स्टारों को फॉलो करते हैं, उनके अंदाज़ सुनाते हैं, मगर अफसोस हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाइन से नावाकिफ़
वाकिफ़ हैं। क्या हमें मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे? क्या हमने उनके आखिरी खुतबे का मुताला किया? क्या हमें मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के आखिरी आंसू किस लिए थे? मोहतरम समाइन कराम, अगर हम दुनिया भारत की कामयाबी चाहते हैं, अगर हम कब्र में सुकून और पुसरात पर रोशनी चाहते हैं, अगर हम हौज़े कौसर का पानी चाहते हैं, तो हमें अपने महबूब से सच्ची, अमली और मुकम्मल मोहब्बत करनी होगी। या अल्लाह हमें अपने महबूब से सच्ची, अमली और मुकम्मल मोहब्बत अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर गिरामी और तमाम सामाईन महफिल को अस्सलामु अलैकुम। सदर गिरामी, आज मुझे उस अजीम हस्ती की सीरत पर बोलने का मौका मिला जिनकी तारीफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सदर गिरामी, अगर हम सीरतुन नबी का मुताला करें तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में हक़ की आवाज़ बुलंद की जब पूरी दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ लोगों को एक अल्लाह की बात सिखाई बल्कि इंसान को इंसान का एहतराम सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी का ये आलम था कि मक्के के काफिर अपनी अमानतें आपके पास रखवा देते और आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। दुखी दिलों का सहारा हमारा नबी है, दुखी दिलों का सहारा हमारा नबी है, गरीबों का मावा हमारा नबी है। खुदा की कसम इस सारी खुदाई में, खुदा की कसम इस सारी खुदाई में सबसे प्यारा हमारा नबी है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे नबी की रहमत सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए भी है, क्योंकि जब आप ताइफ के बाज़ारों में लहू लुहान हुए तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और अर्ज़ फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो मैं इस बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान भेज दूँ, लेकिन कुर्बान जाए मेरी नबी की रहमत पर। आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लों में से अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा होंगे, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं अपनी इस तक़रीर का इख्तिताम एक आखिरी शेर से करना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। हो गए मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। जनाब सदर, मोहतरम बड़ी हज़रात और मेरा अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। जनाब वाला, एक कलमा गो के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी हर लिहाज से मरकज़ व महवर है। ये ज़मीन व ज़मान, ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन और ये मग़रिबैन मेरे आका दो जहाँ की ज़ात में गुम हैं। लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूँ, लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूँ, मोहसिन कहूँ बशर का या हबीब खुदा कहूँ। जनाब वाला, आप ही और रहमाएँ जिनके चेहरे को वद्दुआ कहा गया, जिनकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, जिनके सीने को अलम नशरा कहा गया, जिनकी तारीफ़ में मुरफ़ान अलैहि का ज़िक्र कहा गया और इस वजूद को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। जनाब वाला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं जिनके सनात को गिनने लगूँ तो शुमार ही नहीं कर पाऊँगा। मैं आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगा, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, कि निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सद, यकीन मानिए जब मुझे ये मौजू मिला दिल खुला, दिमाग सोचों का मरकज बना कि आज मुझे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहना है। जनाब सद, यकीन मानिए जब मैं सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं।
جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آ جاتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آ جاتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں. میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بل لانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صد آج کے دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں, کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, تو کسی کی حصار پر ناز کرتے ہیں, تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے ہیں, تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں. تو میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں ناز نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, کہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صد دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں, کچھ وقت کی قلت ہے, مضمون کی طوالت ہے, کچھ وقت کی قلت ہے. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی صدق اللہ العلی الذی وصدق رسول النبی کریم. عزیزان محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایتی دوستو, قرآن مجید فرقان حمیم میں اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی, کہ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ ضلعوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. عزیزان محترم, حضور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے. عزیزان محترم, حضور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل ایک جانور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو سوار کر کے لے کر گئے. وہ جانور کھچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید کلر کا تھا. عزیزان محترم, وہ سفید کلر کا جانور جس کا نام براق تھا, حضور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کر گئے, جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی. کیا پیارا منظر تھا عزیزان محترم. حضور کریم علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے تھے, ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, جبکہ وہاں پہ تمام انبیاء تھے, تمام نبی تھے. حضور کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں وہاں پہ جماعت کروں گا. حضور ایک جگہ پہ بیٹھے تھے. جب اقامت کی گئی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہاتھ لے کے کہ حضور یہ میری خواہش نہیں ہے, یہاں پہ جتنے انبیاء جتنے نبی ہیں ان سب کی یہی خواہش ہے کہ یہاں پہ آپ جماعت کریں. حضور کریم علیہ السلام نے وہاں پہ جماعت کی. اس کے بعد ہر نبی آیا, اپنا اپنا بیان کیا. ونسلم علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے رحمت للعالمین. جناب صدر, میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اور تمام عالمین کے مخلوقات یعنی جن و انس کے لیے آپ رحمت, چرند و پرند کے لیے آپ رحمت, شجر و حجر کے لیے آپ رحمت, شمس و قمر کے لیے آپ رحمت, بحر و بر کے لیے آپ رحمت, عرش والوں کے لیے آپ رحمت, فرش والوں کے لیے آپ رحمت, الغرض کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ذات کا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور جب میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں آیا تو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جناب صدر, میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ایسی رحمت ہے کہ جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جب بھی آپ درگزر کی بارش برساتے ہیں, وہ رحمت کہ جب آپ کو 300
अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर ज़िवक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस परवकार शानदार परबार और यादगार बज़्म में मौजूद सफ़न है वो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासियत इल्म व अमल का पैकर। सदर मोहतरम रहमान रहीम और कदीर अजीज़, खुदा ने अपने महबूब पाक साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम औसाफ़ जमीला, तमाम कमलात रफ़िया, तमाम सफ़ात आलिया, तमाम ख़ज़ाइल हमीदा, तमाम फ़ज़ाइल सईदा, तमाम दलाइल काहिरा, तमाम आयात बय्यिनात और तमाम मौजिज़ात दे का मबऊस फरमाया। हुस्न और जमाल की तमाम रनाइयाँ, इख़लाक़ और किरदार की तमाम दिलफ़रेबियाँ, सूरत और सीरत की तमाम दिलकशियाँ, करामत व शराफत की तमाम ज़ेबाइयाँ, सूरत और सीरत की तमाम दिलकशियाँ, करामत व शराफत की तमाम ज़ेबाइयाँ, फ़ज़ाइल व फ़ज़ाइल की तमाम शादाबियाँ मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सरफ़ाए अक़दस में समेट आईं। और ये सब इसलिए हुआ कि ख़बीर व बसीर खुदा ने अपने महबूब खुश फ़ज़ाइल अफ़ज़ल सलावात को बनियान हुए इंसान के लिए कामिल बनाना था। अल्लाह के बंदों ने इस पाक ज़िंदगी की एक एक अदा को अपनाना था, एक एक वस्फ़ को सीने से लगाना था, एक एक इरशाद पर अमल पैरा होना था, एक एक हुक्म को बजा लाना था, एक एक झलक पर कुर्बान हो जाना था, एक एक इशारा मानना था। सदर गिरामी, आज जो ज़िंदगी इस इल्म अमल के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सांचे में ढली है, पाकीज़ा है, मुनव्वर है, मुक़द्दस है, और जो ज़िंदगी जितनी दूर और नाइस्ना है उतनी पुस्त है, बेवक्त है, क़द्र व कीमत से खाली और आरी है। सच्ची बात तो ये है कि कोई तुझसे दूर है जिस कदर वो खुदा से उतना ही दूर है, कोई तुझसे दूर है जिस कदर वो खुदा से उतना ही दूर है। उसे हक़ ने अपना बना लिया जो का जो भी तेरे हुजूर है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उसके अलावा हमारे साथी जो है ना रियाज़ुद्दीन नूरी साहब, शकील साहब, उसके अलावा और मज़ीद जो है ना वो सारे ये मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम, वो भी मतलब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इन सब की इजाज़त से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ चंद बातें जो है ना बड़ी अहम और बहुत ही आपके काम आने वाली। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना तो आपको चाहिए कि ये वक्त जो आपने यहाँ पर इतना पेशेंस के साथ गुजारा और 12 प्रोग्रामों में हिस्सा लेके यहाँ तक आए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि यहाँ पर आकर एक जुमला, एक आयत दुरुस्त तरीके से पढ़ देना, ये इतना आसान नहीं है। मैं एक आम आदमी के तौर पर जो ये समझता है कि इसने बहुत अच्छी पढ़ी है, इसने बहुत अच्छी तकरीर की है, ये जो है ना है, वहाँ से बुला के मैं यहाँ पर ये थमा देता हूँ और कहता हूँ जनाब कि एक शेर जो आपको सबसे अच्छा आता हो वही पढ़ दें, वो नहीं पढ़ पाएंगे। यकीन करें उनके हाथ यूँ लेंगे, उनके टांगे कांपेगी। तो बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ कहने का यह है कि ये आप लोग बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूं कि आपको जो भी लिख के देता है ना तो आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, ना ही बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर हो। 1 मिनट की तकरीर हो और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता अदा करें। आप जल्दी से जान छुड़ा के ना भागें। किसी ने भी आखिरी जुमला ठीक से नहीं कहा था, अशार भी बस उन्होंने कहा किसी तरह शेर मुकम्मल हो जाए और मैं जाऊँ, ऐसा नहीं होता। एक शेर मुझे याद आता है ना, तू अपनी सरे नविश्त खुद अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामे हक़ ने तेरी जबी। देखो नहमदहू नहीं होता, नहमदहू। देखिए बड़ा ऐसा लफ्ज़ है कि हम तेरी हमद करते हैं, तो ये नहीं है। उसके अलावा जो तलफ़्फ़ुज़ है ना उसकी अदायगी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी वाक़या यहाँ बयान करें उसकी तस्दीक होना ज़रूरी है। अल्फाज कम हों, छोटे छोटे जुमले हों लेकिन असरदार हों। बाद लोगों ने बहुत अच्छी की है लेकिन बाद लोगों में बहुत कमी है, और उस कमी को वो पूरा कर सकते हैं इसलिए कि आवाज़ पूरी थी, जज्बा पूरा था, लहन उनका बहुत अच्छा था और बड़ी पाटदार आवाज़ के साथ जो है ना वो बात कर रहे थे।
مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ہر ایک کی تقریر کو بہت مطلب توجہ کے ساتھ سنی ہے, دیکھی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بہت ترقی کریں گے. اب تو ایسی محافل ہوتی بھی نہیں ہے, اس طرح کے مقابلے تو ہوتے بھی نہیں ہیں. پہلے تو عام ہوا کرتے تھے نا, اس لیے بولنے والے بھی زیادہ تھے. کبھی کوئی فرسٹ آ جاتا تھا, کوئی کبھی سیکنڈ آ جاتا تھا, کوئی تھرڈ آ جاتا تھا, کوئی کہتا تھا یار آج میں بھول گیا. تو آپ یاد ضرور کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو گھر میں پڑھیں, آئینے کے سامنے, اپنے مطلب بہن بھائیوں کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے, اپنے اساتذہ کے سامنے, لیکن درست کریں. اگر آپ نے غلطی کی اور ایک دفعہ یہاں آ گئی تو پھر وہ غلطی جو ہے نا غلطی ہوتی ہے. آپ کے کپڑے ٹھیک نہ ہو, آپ کا کھڑے ہونے کا انداز ٹھیک نہ ہو, آپ کے بولنے کا, آپ کی شخصیت, ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہیں. تو آپ اس کا خیال رکھیں گے نا. دیکھیں آج کے بعد ملاقات بہت کم ہوگی, لیکن وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو KTA ہیں ان کا میں واقعی اس وقت میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا مطلب نرسری ہے جہاں سے جو ہے نا مزید اس طرح کے بہت سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنی اپنی فیلڈ کے جو ہے میں مہارت رکھتے ہیں, جو یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں ابھی, اور بڑے بڑے لوگ ہیں مطلب معززین ہیں, تو وہ بھی اسی طرح کی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ اچھا بولنے والے ہو جائیں. اور یاد رکھیے گا, آج اگر آپ نے اچھا بولا, کل کوئی اور بھی اچھا بولنے والا آ جائے گا. تو اپنی طبیعت کے اندر آپ کو تھوڑا سا وہ رکھنا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو مغرور ہو جائے, ہے نا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی میں جو ہے نا وہ تو 10 جگہ پہ میں نے جو ہے نا وہ انعامات حاصل کیے ہوئے ہیں, لہٰذا میں جو وہ اب نمبر 1 ہوں, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے نا, یہ آپ کے لیے. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. ماشاء اللہ بہت اچھے نعت خواں اور بہت اچھے مقرر, اور اس وقت میں جب کہ یہ معاملات انقا ہوئے چلے جا رہے ہیں, کامیاب ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور یعنی محافل نعت کے مقابلے یا تقریر کے مقابلے یا حسن قرات کے مقابلے یہ بہت معدوم ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں ان مقابلوں کا انعقاد جو ہے اس کا صحرا یقیناً جو اس کے منتظمین ہیں ان کو جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے صغیر انجم بھائی اور ہمارے محترم محمد اویس آفاقی بھائی قابل تعریف ہیں کہ ان کی بے حد و حساب محنت کے نتیجے میں اب یہاں پر رمضان سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. ان کی تیاریاں تو رمضان سے قبل سے تھیں, لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے آج اختتام پذیر ہوئیں. اور اصلاح کا عمل تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے, ہمیشہ چلتا رہتا ہے. تو مطلب آج ہم اس عمر میں بھی جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم فوراً ڈکشنریز سے رابطہ کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر استاد مل جائے تو استاد سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ اصلاح کا عمل جو ہے ہمیشہ جاری رہتا ہے. میں صرف 2 لفظ کی طرف نشاندہی کروں جس کو ہم جو ہمارے یہاں بڑے عام ہیں لیکن ہم ان کو عموماً غلط بولتے ہیں. میں صرف اس طور پہ بول رہا ہوں کہ اصلاح کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ہم ایک لفظ بہت کامن ہے, حتی الامکان, سب بولتے ہیں حتی الامکان کوشش کی, لیکن اگر ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ حتی الامکان ہے, لیکن ہمارے یہاں غلط العوام ہو چکا ہے, ہم اس کو اسی طرح سے بول رہے ہیں. اسی طرح نقص بہت کامن بولا جاتا ہے, لفظ نقص ہے لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے. تو یہ نہیں کہ میں مطلب یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر اعتراض کر رہا ہوں, اصل میں نے کہا نا کہ اصلاح کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ابھی میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا شریف کا مطالعہ کر رہا ہوں, تو حافظ سید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اردو کا. شفیق الرحمان حسنی ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں, ہم ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
میں عرض کر رہا تھا کہ میں ابھی ایک اردو ترجمے کا بڑی مارکت الآرا کتاب ہے، معروف کتاب ہے شفا شریف، تو اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. تقریباً 800 صفحات پر اس کا ترجمہ ہے، تو ابھی تقریباً 125 صفحے پڑھ سکا ہوں. تو مجھے بعض اوقات کتاب پڑھنے میں 7-7 8-8 سال لگ جاتے ہیں. ایک کتاب فضائل مدینہ، ڈاکٹر ابو ابراہیم ملا خاطر اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے کیونکہ عرب کے ایک اسکالر ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب تقریباً 800 صفحے پہ مشتمل، وہ 8 سال ہی لگے مجھے پڑھنے. عربی کا معلم ایک کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے، اس کو پڑھا تو مجھے 27 سال لگے اس کو ختم کرنے میں، لیکن پڑھتا رہا، ختم نہیں کیا، اس کو چھوڑا نہیں، 27 سال تک پڑھتا رہا. 16 دسمبر 1992 سے شروع کیا اور مارچ 2020 میں اس کو ختم کیا. اور پھر جب کرونا تھا تو چونکہ وقت بہت تھا، ایک طرف 27 سال لگے، پھر 3 مہینے میں دوبارہ پڑھ لیا. تو یہ پڑھنے کا عمل یا سیکھنے کا عمل، میں سیکھنے کے عمل کے حوالے سے بتا رہا ہوں نا کہ ابھی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ترجمے میں ایک لفظ آیا جو مجھے پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا. اب میں پڑھ تو چکا تھا کہیں پہ، وہ ناک دخدہ، سمجھ ہی میں نہیں آیا. ناک دخدہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو پڑھوں کیسے. پھر میں نے ڈکشنری کھولی، ڈکشنری میں بھی مجھے مشکل سے وہ لفظ ملا. تو اس کے بعد پھر میں نے فارسی کی ڈکشنری کھولی، تو پھر وہاں پہ وہ لفظ مجھے نظر آیا، نا کتخدہ، جس کا شوہر نہ ہو. نا کتخدہ، جس کا شوہر نہ ہو. یہ تو لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہی نہیں ہے نا. تو لیکن یہ کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی چلتا رہتا ہے. لہٰذا بچوں، آپ لوگ بھی آج یہاں پہ اگر اس مرحلے میں آئے ہیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے اور ہم سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رکھیں گے. ہمارے ایک مقرر نے ایک لفظ موسیٰ کلیم استعمال کیا تھا، وہ موسیٰ کلیم نہیں ہے، عصائے کلیم. تو اس طرح سے اور بھی الفاظ کچھ بچوں نے استعمال کیے جو صحیح نہیں تھے. تو بہرحال ان کی طرف نشاندہی کرنا جو ہے وہ بھی، یہ بھی آپ اپنے جو اساتذہ ہیں ان سے معلوم کرتے رہیں. بہرحال آج یہ بڑی اچھی محفل سجی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے. میں سمیع الدین مجاہد کو قریب 30 سال بعد دیکھ رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں سمیع الدین مجاہد بھائی کو دیکھ رہا ہوں. ریاض بھائی سے تو خیر ملاقات رہی ہے، لیکن آج میرے خیال ہے 4-5 سال بعد ریاض بھائی سے ملاقات ہو رہی ہے. 4-5 سال بعد. ابھی میں عید ملن میں نہیں آ سکا تو میری غفلت رہی، نالائقی رہی. بہرحال اشفاق بھائی ہمارے کے ڈی اے کے ساتھی اور شاہ فیصل کالونی سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی محبت سے یہاں تشریف لائیں. اور باقی ہمارے تمام احباب ماشاءاللہ یہاں بڑی اچھی سمجھ لیں محفل سجی ہے، بڑی اچھی بزم سجی ہے اور اس بزم سے لطف اندوز ہم بھی ہو رہے ہیں اور یقیناً آپ بھی ہو رہے ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اب آگے کا جو مرحلہ ہے وہ ہمارے عبداللہ سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. آگے اس کا رزلٹ کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھ لیں کیا کرنا ہے، اس کو بڑھائیں آگے. آپ جو غلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین. پیارے بچوں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے. میری گفتگو کا یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں میرے مخاطب آپ ہیں. آپ میں سے ہر شخص اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کرے کم ہے. کیا کہا میں نے؟ دہرائیے. کیا کہا میں نے بچوں؟ کہ اس وقت آپ اپنی خوش بختی پر، اپنی خوش نصیبی پر جتنا اچھا فیل کریں، جتنا فخر کریں، اتنا کیا ہے؟ کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس وقت آپ کو سننے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو آپ کے ججز ہیں یا جو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے وقت لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں بطور ایک کنٹسٹنٹ کے یا مقابلے کے شریک کے، اس مقام سے چلتے چلتے وہ اس مقام تک آئے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا برادر بزرگ جناب محمد اویس آفاقی صاحب کا، میرے
मेंटर जनाब मोहतरम सग़ीर अंजुम साहब का। और बच्चों, आप बहुत सारे लोगों के पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं हैं। मुझसे पहले जो गुफ्तगू की इंजीनियर समीउद्दीन मुजाहिद से, ये कराची के टॉप क्लास मुक़र्रिरीन में से थे और अंजुमन तलबा इस्लाम का एहसान इसलिए मानते हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने इनको आपके आपकी जगह से तरबियत करके इस मकाम पर पहुंचाया। फिर नजमुल हसन नजमी जिन्होंने गुफ्तगू की, फिर आपके गुफ्तगू के दौरान अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान भट्ट आए, जिनके लिए मैं ख़ुद इसलिए गया, मैंने शफ़ीक़ुर रहमान भट्ट का इस्तक़बाल नहीं किया, मैंने अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान भट्ट का इस्तक़बाल किया जो जूनियर हैं मुझसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया। इसी दौरान स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनायतुल्लाह सिद्दीकी साहब हैं, मलिक अज़मत तशरीफ़ लाए, सलमान अब्दुल सत्तार जो बहुत मशहूर नातख़्वां हैं, इनके बराबर में सर अब्दुर्रहमान हैं। सर अब्दुर्रहमान का तारुफ़ कराऊँ कि जब मंजिल ट्यूशन सेंटर चलाया करती थी अंजुमन तलबा इस्लाम, तो हम उसमें तालिब इल्म थे और सर ने मुझे टिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। और वो टिग्नोमेट्री, मेरा दावा है कि अब भी मैं जिस तालिब इल्म को अगर मैं इन्हीं के स्टाइल में पढ़ा दूँ तो वो टिग्नोमेट्री का मास्टर बन जाएगा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत 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 बड़े काम किए हैं। तो बच्चों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इनके राब्ते में आए। अब आपने करना क्या है, जैसे नजमुल हसन नजमी ने जो एक जुमले में बहुत बड़ा आपको पैगाम दे दिया, आपको सबक दे दिया, वो ये है कि सीखने का अमल जो है वो तर्क नहीं करना। और सीखने के अमल में आपने कोशिश करनी है कि दुरुस्त चीज़ों को सीखें। दुरुस्त चीज़ों में उम्र के इस हिस्से में आपके लिए ज़रूरी है कि अपने तलफ़्फ़ुज़ को, अपने सबक, जो भी आप सबक पढ़ रहे हों या जो भी तकरीर आपको दी गई है उसका मवाद, उसका मतन पढ़ रहे हों, तो उसको सही मानों में समझने की भी कोशिश करें। सिर्फ़ लफ्ज़ों को रट कर आकर दूसरों के सामने पेश कर देना, ये न कमाल है ना अल्लाह के नज़दीक ये पसंदीदा है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे सामने नात शरीफ पढ़ी, जिन बच्चों ने मेरे सामने तकरीर की, सुनने के बाद खुशी, इत्मीनान और ये समझिए कि तसल्ली इसलिए हुई कि उनके एक्शन से पता चला, जो उनके हाथ पाँव के एक्शन से, जो उनके चेहरे के तासुरात थे, कि वो जो कुछ बोल रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं। इस पर आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला, अल्लामा इक़बाल का एक शेर है कि जिसका एक मिसरा अभी मेरे जहन से निकल गया कि खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। किसी को अगर पहला हया, बहुत शुक्रिया, हया, ये इस जुमले को आप भी दोहराते रहा करें। अल्लामा इक़बाल की ये बहुत प्यारी दुआ है जो उन्होंने आपके लिए की है कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी। दोहराइए, क्या पढ़ा मैंने? हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जो पहले मुकाबले नात के जो हमारे नाजिम साहब थे या स्टेज सेक्रेटरी कह लें, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए तशरीफ़ लाए और निज़ामत जैसी ज़िम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से निभाई। अल्लाह ताला आप सब की आमद को यहाँ पे कबूल फरमाए। जो कुछ आपने कहा वो भी कबूल हो, जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की वो भी कबूल हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चले नारे ही मारते हैं, सैयदी मुर्शिदी, और दोनों हाथ बुलंद करके सैयदी मुर्शिदी, खुश रहें, सलामत रहें, सैयदी मुर्शिदी। बच्चों तक बात तो आपसे ही चल रही है। सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा, डराएंगी बला के से। बोलिए रास्ते की सख्तियाँ, बोलिए रास्ते की सख्तियाँ डराएंगी बला के से। हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत रसूल के
ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، شہادت حسین کے، خدا کرے قبول ہو، خدا کرے قبول ہو، خدا کرے قبول ہو، خدا کو بھی قبول ہے، خدا کو بھی قبول ہے۔ میں نے کوئی تقریر آپ کے سامنے نہیں کی، ریاض الدین نوری صاحب کے پاس بات میری بات بنتی نہیں ہے، میری وہی بات ہے جو ریاض بھائی کی بات ہے، جو بات میرے شاہ جی نے بولی ہے میری وہی بات ہے، جو نجمی بھائی کی بات ہے۔ میں تو یہ تو کھڑے ہو گئے، ان کا بڑا پن ہے۔ آپ تو ابھی ہمدرد فارم فل کریں گے یا اس کے بعد امین کے مرحلے میں آئیں گے۔ ادھر ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس نے مجھے رکن ٹیسٹ میں کو 2 بار فیل کیا، اور اس وقت میں جب دوسری بار فیل ہوا، میں نجمی بھائی وہ علوم عربیہ کے میں 5ویں سال میں تھا، سر 5ویں سال میں تھا، انہیں کے دورہ حدیث کے نیڑے اڑا دیا، ریٹن اوکے، سوال و جواب اوکے، ان میں سے ایک بندہ یہ ریاض الدین نوری صاحب ہے۔ پھر جب دوسری بار میں فیل ہوا نا، وہ شاعر کہتا ہے ایک تم پہ آیا نہیں ہوتا ورنہ درد کہاں نہیں ہوتا۔ تو ریاض بھائی نے مجھے جب دیکھے یہ ہمارے سینئر لوگ ہیں، بخدا ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، ہم ان کے برابر بیٹھے، اللہ جانتا، اللہ جانتا، اور یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ بڑے آدمی ہیں جتنے بیٹھے ہوں، یہ شکیل صدیقی بڑا آدمی ہے، یہ بڑے آدمی ہیں، اویس بھائی دل کی تکلیف میں خدا ان کو صحت دے، بولی آمین۔ یار یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہم قسم کی تربیت کی ہے۔ یہاں سے چل کے ہمارے آج بھائی آئے اور وہی کوئی نہیں آیا، یہ محض حضور کی محبت کا رشتہ ہے۔ یہ بڑا وہ نہیں ہوتا جو خود سے بڑا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا کر دے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، میرا کوئی تعارف ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو بات ان کے بارے میں ریاض بھائی نے بولی ہے اس کے بعد کوئی تعارف کی ضرورت ہے۔ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، یہ ریاض نوری نے بتایا یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اور یہ بڑا صرف حضور کی محبت بناتی ہے، بس صرف حضور کی محبت بناتی ہے۔ یہ آپ کو صغیر انجم نظر آ رہی ہے، دیکھیں یار یہ یونیورسٹی ہے، یہ آج بھی نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے۔ ہم پچھلی دفعہ پتہ نہیں عید ملن تھی کون سا یہاں پروگرام تھا، میں آیا، ہمارے ناظم صاحب بھی موجود تھے، وہ کہیں میں تصویر کھینچی آپ نے، میرے خیال میں اس بچے نے تصویر لی ہوگی صغیر بھائی نے، وہ کہیں چلی گئی سوشل میڈیا پر۔ میرے اسکول کی ایک بچی ہے، اس نے مجھے کہا سر بات سنیں، میں ایک اسکول پڑھاتا ہوں، نے کہا سر آپ کا احسان ہوگا، آپ کے ساتھ صغیر انجم تصویر میں ہے۔ میں نے کہا گڑیا تم صغیر انجم کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہا سر یہ جو آپ میری اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، میں وہ گونگی لڑکی ہوں جس کو بولنا نہیں آتا تھا، یہ جو میری آج اردو ہے، یہ جو میری لکھائی ہے، یہ صغیر انجم کا کمال ہے۔ میں نے کہا بھائی بیٹی تم ابھی وہ فرسٹ ایئر کے پیپر دے رہی ہے۔ میں نے کہا گڑیا تم صغیر انجم کو کیا جانتی ہے؟ اس نے کہا سر وہ ٹائم تھا ہم سر کے گھر میں سیکھتے تھے، سر آپ کا احسان ہوگا آپ مجھے صرف صغیر انجم کا نمبر دے دیں۔ سر آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ یقین کریں یہ کلاس کے دوران باقی 40 بچے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا گڑیا صغیر انجم جس تنظیم میں ہے نا، جس تنظیم نے صغیر انجم کو بنایا اسی نے مجھے ہی بنایا ہوا ہے، بھائی ہمارا تعارف ہے۔ بہت خوبصورت جملہ بولے ریاض بھائی، کہ ان لوگوں کا وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اب ہمارا بھی عالم ہے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھ کر بولتے ہوئے سیکھا ہے، قسم سے ان کو دیکھتے ہیں تو پھر رونا آتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ وقت یاد آتا ہے، یقین کرو وہ وقت یاد آتا ہے، وہ یونیورسٹی کا ٹائم یاد آتا ہے، وہ کالج کا ٹائم یاد آتا ہے، وہ روڈ پہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ ماریں کھانا یاد آتی ہے، وہ ایک ہاتھ سے 1 گھنٹے میں 100 اشتہار لگانا یاد آتا ہے، وہ وقت یاد آتا ہے۔ پھر ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے ہمارے پاس پراٹھے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم 8 لوگ پیسے جمع کر کے 2-3 پراٹھے لے کے سب کو کھلاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انجمن طلبہ السلام کا تب بھی طوطی بولتا تھا۔ میں نے پچھلی محفل میں دوستوں کو ایک بات کی تھی کہ مرے سے مرے انسان کے جیب میں 20-25-30 ہزار روپے کا ہے، ہمارے پاس تو چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔
لیکن جذبے جوان تھے تو تب چیزیں اس طرح تھیں. آپ کو آگے بڑھنا ہے. آج آپ وہاں بیٹھ گئے نا بیٹا, میری بات سن رہے نا, ایک طرف ہمیں بھی لگتا تھا یہ آگے یہاں شام بھائی, آپ تو بابا بھائی جان ہیں, وہ ہمارے شام بھائی ہیں. یہ اب آپ یہاں تقریر کرتے تھے, میرے بیٹے جیسے آپ بیٹھے ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے. آج میں یہاں ہوں, آپ آئیں, اور ایک دن آپ انشاءاللہ آئیں گے. بولیے انشاءاللہ. اور یہ تربیت صرف انجمن طلبہ اسلام آپ کو دے گی. میں خود بول گیا وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. لائق عزت تکریم و توقیر جناب محمد اویس آفاقی صاحب, صدر المصطفیٰ ملیر زون. محمد محترم جناب ریاض الدین نوری صاحب, سابق مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن طلبہ اسلام پاکستان. عنایت قادری صاحب, سابق ناظم انجمن طلبہ اسلام کراچی. شکیل الدین صدیقی صاحب. محترم جناب میرے استاد محترم شفیق الرحمان بٹ صاحب, عبدالرحمان صاحب, ملک عظمت صاحب, سید نجم الحسن نجمی صاحب, صغیر انجم صاحب, انجینئر صاحب, اور اس سارے اہتمام کو کرنے والے ہمارے ناظم انجمن طلبہ اسلام ضلع ملیر برادر حافظ جنید صاحب, جنرل سیکرٹری محمد عمر فاروق, اور جوائنٹ سیکرٹری ملیر زون جناب عبداللہ قادری صاحب, اور یہاں موجود نونہارو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی لسانی محترم جناب اویس آفاقی صاحب اور نجم الحسن نجمی صاحب کے تعاون سے انجمن طلبہ اسلام ملیر کے زیر اہتمام اور المصطفیٰ ملیر زون کے تعاون سے 12 مقامات پر تقریری, نعتیہ اور قرأت کے مقابلے منعقد ہوئے, جس کا آج فائنل راؤنڈ جو ہے وہ المصطفیٰ ملیر کی بلڈنگ میں منعقد پذیر ہے. الحمدللہ مختلف مساجد میں یہ پروگرامات منعقد ہوئے, اور پھر اس کے بعد ایک سیمی فائنل بھی یہیں کچھ دنوں پہلے منعقد ہوا, اور اب آج فائنل کی تقریب ہوئی. اویس آفاقی صاحب اور صغیر انجم صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک عرصے بعد یہ جو شہری ملیر کہلاتا ہے, اس میں تنظیمی تحرک پیدا کیا ہے, تنظیمی یونٹس کے قیام عمل میں آئے, جس میں اویس آفاقی صاحب اور صغیر انجم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. بٹ صاحب بتا رہے تھے بات کو, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جناب صغیر انجم, یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں صغیر انجم, ہمیں سکھانے والے, ہمیں بولنا سکھانے والے, ہمیں لکھنا سکھانے والے. صغیر بھائی نے 45 سال پہلے ایک کام کا آغاز کیا تھا, آج 45 سال بعد بھی وہ اسی کام میں لگے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. مطلب لوگ تھک جاتے ہیں, ترجیحات کا تعین بدل جاتا ہے, لیکن صغیر بھائی کی ترجیحات وہی رہی کہ بچے کو سکھانا ہے, اور اس کو بچے کو سکھا کر معاشرے کو اچھا انسان دینا ہے. اللہ کریم صغیر بھائی کی جملہ مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے. اویس آفاقی صاحب بیمار ہیں پھر بھی یہاں موجود ہیں, ابھی ان کا پچھلے ہفتے ہی آپریشن ہوا ہے. اللہ کریم آپ کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے, اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے, آباد رہے, شاد رہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پیش کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. اب میری خطاب آپ طلباء سے ہے, اور شاید 2 سے 3 منٹ آپ سے خطاب کر کے پھر رخصت لوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اس آفاقی پیغام کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں, اور وہی پیغام انجمن طلبہ اسلام کا پیغام ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. انجمن طلبہ اسلام انہی سچے لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو صحابہ اکرام, اہل بیت اطہار, اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی راہ پر چلتی ہے, اور معاشرے میں
اسی راہ پر چلتی ہے، معاشرے میں اچھے لوگوں کو مہیا کرتی ہے۔ آپ ہی طلباء جیسے بتایا کہ ایک زمانہ تھا ہم اس جگہ موجود ہوتے تھے، آج ہم اس جگہ موجود ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ جو آج یہاں بیٹھے ہیں وہ اس جگہ آئیں اور معاشرے کو اچھی طریقے سے ڈیلیور کریں۔ معاشرے کو اچھی طریقے سے ڈیلیور کریں۔ انجمن طلبہ اسلام محبت رسول کا پیغام دیتی ہے، عشق رسول کا پیغام دیتی ہے، اور اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رسول اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کریں، ان کی سنت کو اپنائیں، ان کی تبلیغ کو آگے بڑھائیں، ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اور معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر ہم آگے بڑھیں۔ انجمن طلبہ اسلام بھی یہی چاہتی ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا لکھاری ملے، ایک اچھا مقرر ملے، ایک اچھا سیاستدان ملے، ایک اچھا عالم ملے، ایک اچھا مبلغ ملے، ایک اچھا رہنما ملے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا جو یہاں طلباء موجود ہیں کہ آپ نے آج تک اگر انجمن طلبہ اسلام کا ہمدرد فارم فل نہیں کیا ہے تو آج ہی انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہو، انجمن طلبہ اسلام کے اس آفاقی مشن کا حصہ بنے، اور محبت رسول کی اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک کا حصہ بن کر چار سو رسول اللہ علیہ السلام کے عشق کو عام کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بار دیگر آپ تمام رفقا کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ان بچوں کو وقت عطا کیا۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کی مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے، اور اسی طرح یہ محفلیں، یہ بزمیں آباد رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ میری طبیعت قلیل ہے اور میں زیادہ بول نہیں سکوں گا، آپ کے درمیان رہ نہیں سکوں گا۔ میں عنایت سے گزارش کروں گا وہ آئے میری ترجمانی عنایت صاحب کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ نبی امیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے دو جملے ہمارے لیے کافی ہیں، آپ تشریف لائیں اور دو جملے لازمی یہاں ارشاد فرمائیں۔ آپ یقین جانیں کہ جب اویس بھائی کی طبیعت کا معلوم چلا کہ طبیعت آپ کی اچانک خراب ہو گئی، میں اور بٹ صاحب اور دیگر ہمارے جو ساتھی ہیں، ناظم کراچی ہمارے جو ہیں، سب انتہائی پریشان ہو گئے کہ اللہ جل شانہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور آپ کے یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے جو فیضان ہے جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، اور یہ 12 پروگرامات اور انجمن طلبہ اسلام ضلع ملیر میں جو کام نظر آ رہا ہے، یہ اگر میں صحیح کہوں نا، یہ اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ صرف اویس آفاقی صاحب کی محنت ہے۔ آپ گلشن حدید تک، یہاں سے گلشن حدید تک ہے نہیں، آپ کی طبیعت آپ کے سامنے ہے، اور نئے یونٹ قائم کرنا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی ذمہ داری تھی، ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے نئے یونٹ کا قیام، پھر گلشن قادری میں پروگرام ہوا، وہاں بھی آپ تشریف لائے۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اویس بھائی کی طرف سے کہ آپ تمام احباب تشریف لائے، اور انشاءاللہ اسی طرح المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور صغیر بھائی کے تعاون سے انجمن طلبہ اسلام ضلع ملیر کے پروگرام اسی طرح انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے مختلف موضوعات پر۔ آپ تمام بچے ریڈی رہیں، اور ہماری جو قیادت ہے ضلع ملیر کی، ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ تعاون کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں، اور انجمن طلبہ اسلام جس کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم اویس بھائی اور دیگر احباب جو آپ کے سامنے موجود ہیں، کل ہم وہاں بیٹھے تھے، آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ میری اسپیشل ریکویسٹ ہے ان پیرنٹ سے بھی جو بچوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں کہ اپنے بچوں کو انجمن طلبہ اسلام میں شامل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس بے روا روی کے دور میں، آج کے اس خطرناک دور میں
کہ جہاں بچوں کا مائنڈ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں لیکن موبائل نے ہم سے بہت دور کر دیا ہے، ایسے موقع پہ انجمن طلبہ اسلام میں شامل کریں تاکہ ان کی بہترین تربیت بھی ہو سکے اور بہترین تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ سب کا بہت شکریہ۔ مقابلہ حسن تقریر کے سلسلے میں محمد اویس آفاقی بھائی کو زحمت کریں، شکیل الدین صدیقی، حافظ محمد جنید، حافظ محمد جنید، شکیل صدیقی تو گئے، ٹھیک ہے۔ میں ملک عظمت بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں ادھر۔ میں ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں پہ موجود ہیں۔ کھانے کا بھی اعلان کر دیں۔ اختتام تقریب کے بعد یہاں پہ پھر ظہرانے کا انتظام موجود ہے، تو کھانے کا انتظام موجود ہے۔ تمام شرکائے تقریب جو ہے اختتام کے بعد کھانے کے لیے تشریف لے چلیں گے۔ تقریری مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد طاہا خان، محمد طاہا خان تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے مقابلہ تقریر میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، محمد طاہا خان۔ محمد طاہا خان یہ سوئم درجے پر متمکن ہوئے ہیں، انہوں نے سوئم درجہ حاصل کیا مقابلہ تقریر میں، اور ان کے بعد مقابلہ تقریر میں دوئم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد بلال، محمد بلال، انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مقابلہ تقریر میں۔ تمام کامیاب ہونے والے طلباء کو اور تمام دیگر شرکاء کو جو اس مقابلے میں شریک ہوئے، ہم انتظامیہ کی جانب سے، انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے، انجمن طلبہ اسلام مریل ڈسٹرکٹ کی جانب سے، سب کی جانب سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو، ان تمام کو بہت مبارک ہو کہ جنہوں نے آپ کے پر اس طرح محنت کی اور آج آپ اس درجے پر فائز ہوئے۔ اول انعام حاصل کرنے والے طالب علم مقابلہ تقریر کے محمد انس سالار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد انس سالار پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم مقابلہ تقریر کے۔ اس کے بعد جن شرکاء نے اس تقریری مقابلے میں حصہ لیا ان کو میں یہاں زحمت دوں گا میڈل کے لیے، تشریف لائیں۔ حافظ محمد برہان شاہ میڈل کے لیے تشریف لائیں۔ محمد حسان خان، ان کے بعد محمد معاذ آصف، محمد اشہل سیف، محمد ایان اشرف، محمد ایان اشرف، ان کے بعد محمد شہیر، محمد شہیر، ان کے بعد محمد ایان خالد، محمد ایان خالد، اور آخر میں محمد جمشید علی، محمد جمشید علی۔ محمد جمشید علی۔
میں معزز مہمانان گرامی کا مشکور ہوں اور درخواست کروں گا کہ تشریف رکھیں. آخر میں ہمارے جن احباب نے، جن دوستوں نے اس تمام تر مقابلے کی کوریج اور ان کے انتظام اور انصرام میں اپنی کوششوں کو بروئے کار لائے، ان کے اعزاز میں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر کچھ انتظام رکھا گیا ہے. ان کو بھی شیلڈ اور نقد انعام وغیرہ دینے کا سلسلہ رکھا گیا ہے. میں اس سلسلے میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ احمد ترابی صاحب سے، شفیق الرحمان بٹ اور عبداللہ سے بھی میری درخواست ہے، اور محمد عمر سے بھی. آپ لوگ بھی یہاں آئیں کہ آپ لوگ یہ ہمارے حافظ احمد ترابی ناظم کراچی، شفیق الرحمان بٹ ہمارے سابق دوست ہیں انجمن طلبہ اسلام کے، سابق نائب ناظم سندھ، اور کس محبت سے اور کس ولولے سے گفتگو کرتے ہیں. تو آج بھی ہم نے یہ منظر دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے عبداللہ اور محمد عمر یہ ہمارے عہدیدار ہیں ڈسٹرکٹ ملیر انجمن طلبہ اسلام کے. 12 روزہ شان رمضان کے یہ 12 جو مقابلوں کی یہ میڈیا کوریج کرنے پر، اور جس طرح سے یہ ہمارے دوست اس سب میں شانہ بشانہ شامل رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے اعزاز میں یہ میڈل، شیلڈ اور نقد انعام کا یہاں پہ یہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. میں ملتمس ہوں محمد حمزہ خان تشریف لائیں. محمد حمزہ خان. بھائی سلامت رہیں. یہ بچہ آپ اس کو دیکھتے رہے سارے مقابلوں میں کس تندہی کے ساتھ اور کس انہماک کے ساتھ یہ ہمیں تو دیکھتے رہے، لیکن ہماری ساری کارروائی یہ میڈیا پہ پیش کرتے رہے، دنیا کو دکھاتے رہے. اللہ ان کے عزم و حوصلے کو بلند کرے. ملتمس ہوں محمد روحان شفیق سے. ٹھیک، چلیں بعد میں ہو جائے گا. صحیح. یہ سلسلہ تقسیم انعامات اختتام پذیر ہوا. ملتمس ہوں تشریف رکھیں. میں یہ اچھا بھائی، واقعی یہ ہمارے دوست اس لائق ہیں کہ ان کو اعزازات اور ان کا اکرام کیا جائے. تو میں اپنے مہمانان گرامی سے درخواست کروں گا کہ عبداللہ کو شیلڈ پیش کریں. عبداللہ کو شیلڈ اور نقد انعام ہے. ان کے بعد میں محمد عمر سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، شیلڈ اور نقد انعام وصول فرمائیں.